ایک بابا سے بلند نعرے صلوات پڑھ دیں. کرتا ہوں ایک مطلع اور ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ ایک دن سب کو زمانے سے گزر جانا ہے. ایک دن سب کو زمانے سے گزر جانا ہے. حب حیدر میں جو مر جائے وہی دانا ہے. ایک دن سب کو زمانے سے گزر جانا ہے. حب حیدر میں جو مر جائے وہی دانا ہے. تو اپنا غم بھول کے رو لو غم سرور میں ولی. اصل خوشنودی زہرا یہی نذرانہ ہے. اپنا غم بھول کے رو لو غم سرور میں ولی. خطیب مجلس کی آمد ہو رہی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرے صلوات سنتے ہیں. تو موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے. موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے. تو یہ تو تدبیر ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. یہ تو تدبیر ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. حضرات ایصال ثواب کی مجلس ہے. تعزیت کے چند شعر، ایک مطلع اور 2-3 شعر پیش کرتا ہوں. ایک بآواز بلند نعرے صلوات پڑھ دیں. کہ لٹ گئی گلستاں کی بے ذات، بچ نہ پائی بچاتے بچاتے. حوصلہ بڑھ گیا بجلیوں کا، آشیانہ جلاتے جلاتے. طول غیبت اگر کم نہ ہوں گے، تم رہو گے مگر ہم نہ ہوں گے. ڈر تو یہ ہے کہ پتھرا نہ جائے، آنکھ آنسو بہاتے بہاتے. ڈر تو یہ ہے کہ پتھرا نہ جائے، آنکھ آنسو بہاتے بہاتے. سوئے مرقد رواں ہے جنازہ، چشم نم ہے عزیزوں کا مجمع. سوئے مرقد رواں ہے جنازہ، چشم نم ہے عزیزوں کا مجمع. زندگی کٹ گئی روتے روتے، جا رہا ہوں رولاتے رولاتے. حوصلہ بڑھ گیا بجلیوں کا، آشیانہ جلاتے جلاتے. برائے تاثیر ظفر امام زمانہ صاحب نعرے صلوات. چاند سے سماعت فرمائیں. کہ سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے کربلا،
सोए हुए नसीब जगाती है करबला। ओ गर पाक है लहू तो बुलाती है करबला। सोए हुए नसीब जगाती है करबला। ओ गर पाक है लहू तो बुलाती है करबला। अरे गर जानते नहीं हो तो फिर हुर को देख लो। अरे दोज़ख की आग से भी बचाती है करबला। एक सलवात भेज दें आप उसके पास। दो मत्ते छोटी शहजादी की शान में पेश कर रहा हूँ कि जितनी भी जहाँ में मेरी इज्जत है सकीना। जितनी भी जहाँ में मेरी इज्जत है सकीना। अरे सब आपके अम्मू की बदौलत है सकीना। सब आपके अम्मू की बदौलत है सकीना। ये भी मतलब समाज फरमाएंगे कि कुरान में जितनी भी इबारत है सकीना। कुरान में जितनी भी इबारत है सकीना। अरे सब तेरे घराने की फजीलत है सकीना। सब तेरे घराने की फजीलत है सकीना। अरे याद आते हैं बाबा तेरे जब पीते हैं पानी। याद आते हैं बाबा तेरे जब पीते हैं पानी। अरे बचपन से तो अपनी यही आदत है सकीना। बचपन से तो अपनी यही आदत है सकीना। ये समाज फरमाएंगे। अरे सीने से लगाए है तेरी मश्क को परचम। सीने से लगाए है तेरी मश्क को परचम। अरे उल्फत नहीं गाजी को मवद्दत है सकीना। उल्फत नहीं गाजी को मवद्दत है सकीना। ये समाज फरमाए कि जिस शाम में कैदी तुझे दुश्मन ने बनाया। जिस शाम में कैदी तुझे दुश्मन ने बनाया। अरे उस शाम में अब तेरी हुकूमत। जिस शाम में कैदी तुझे दुश्मन ने बनाया। उस शाम में अब तेरी हुकूमत है सकीना।
آخری شعر بھی سماعت فرمائیں کہ جنت کی تمنا جسے ہوگی اسے ہوگی جنت، ارے میرے لیے روزہ تیرا جنت ہے سکی، میرے لیے روزہ تیرا جنت ہے سکینہ۔ مقطع کا بھی شعر سماعت فرما رہے کہ خوشنودی عباس ہے خوشنود کو حاصل، خوشنودی عباس ہے خوشنود کو حاصل، ارے کس درجہ تیری اس پہ عنایت ہے سکینہ۔ حضرت محمد بلند ترین نعرہ صلوات۔ ممکن نہیں کہ ایسا زمانہ دکھائی دے، ممکن نہیں کہ ایسا زمانہ دکھائی دے، اور ذکر حسین جس میں نہ ہوتا دکھائی دے، ذکر حسین جس میں نہ ہوتا دکھائی دے، شغل ازا وہ چیز ہے جب آنکھ بند ہو، شغل ازا وہ چیز ہے جب آنکھ بند ہو، ارے سامان مغفرت کا مہیا دکھائی دے، ممکن نہیں کہ ایسا سلوات بھیجیں باواز سے بولیں، حکم خدا ہے پشت پر جب تک رہے حسین، حکم خدا ہے پشت پر جب تک رہے حسین، ارے سر سجدے میں رسول تمہارا دکھائی دے، سر سجدے میں رسول تمہارا دکھائی دے، زانوئے مصطفیٰ بہے یوں جلوہ گر حسین، زانوئے مصطفیٰ پاہے یوں جلوہ گر حسین، ارے قرآن جیسے رحل پر رکھا دکھائی دے، قرآن جیسے رحل پر
رکھا دکھائی دے، بس ایک کربلا کی زمیں ہے جہان میں، بس ایک کربلا کی زمیں ہے جہان میں، سیدھا جہاں سے خلد کا راستہ دکھائی دے، سیدھا جہاں سے خلد کا راستہ دکھائی دے۔ صلوات بھیجیے بابا سے۔ ہر بولا سوئے شیء علل اعلان جاؤں گا، ہر بولا سوئے شیء علل اعلان جاؤں گا، ارے ہوں منتظر کے دن کا اجالا دکھائی دے، ممکن نہیں کہ ایسا نعرہ صلوات۔ ایک اس سے بہتر صلوات دیجیے، چند شعر شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے صلوات۔ صورت تو پھر ایک بار دکھا دو، علی اکبر دکھا دو، علی اکبر بے چین ہے ماما کو بلا لو، علی اکبر
صغرا سے یہ تھا وعدہ کہ تم آؤ گے لینے، بیمار کو صدمے سے بچا لو علی اکبر، بابا کو ضعیفی میں دیا داغ جدائی، تھامے ہے کمر شاہ سنبھالو علی اکبر، بے چین ہے ماما کو بلا لو علی اکبر۔ شعر جناب ظفر نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں، بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ ماں کی شان سے، ماں کی عظمت، جس کی تعظیم عبادت اسے ماں کہتے ہیں، جس کی تعظیم عبادت اسے ماں کہتے ہیں، جو سراپا ہو محبت اسے ماں کہتے ہیں، سب سے بڑھ کر ہے جو دولت اسے ماں کہتے ہیں، جس کے قدموں میں ہے جنت اسے ماں کہتے ہیں، اپنے بچے کو مصیبت سے بچاتی ہے سدا، اپنے بچے کو مصیبت سے بچاتی ہے صدا، جس کی آغوش حفاظت اسے ماں کہتے ہیں، پاس ایماں ہو تو فردوس بھی مل سکتی ہے، پاس ایماں ہو تو فردوس بھی مل سکتی ہے، جس کی کوئی نئی قیمت اسے ماں کہتے ہیں، موت کے وقت بھی جاتی نہیں ذہن و دلوں سے، موت کے وقت بھی جاتی نہیں ذہن و دلوں سے، جس کے احساس کی نکھت اسے ماں کہتے ہیں، محترم اور بھی رشتے ہیں زمانے میں قمر، محترم اور بھی رشتے ہیں زمانے میں قمر، جس کی واجب اطاعت اسے ماں کہتے ہیں، کلمہ توحید میں جبریل کی صورت ہے ماں، کلمہ توحید میں جبریل کی صورت ہے ماں، اصل میں ایمان کی سب سے بڑی دولت ہے ماں، ہر بشر کے واسطے اللہ کی رحمت ہے ماں، اس کے پیروں میں ہے جنت اس لیے جنت ہے ماں، اپنے بچوں کو یہ چاہے جس سانچے میں ڈھال دے، اپنے بچوں کو یہ جس سانچے میں چاہے ڈھال دے، جتنی عزت جس کو ملتی ہے وہ عزت ہے ماں، آپ کس عالم میں اس کو پتہ چل جائے گا، آپ کس عالم میں ہیں اس کو پتہ چل جائے گا، ممتا کے منفرد احساس کی شدت ہے ماں، کام آتی ہیں دعائیں اس کی ساری زندگی، کام آتی ہیں دعائیں اس کی ساری زندگی، آدمی کے واسطے سب سے بڑی طاقت ہے ماں۔ بہت اچھا ہے، میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ سرزمین ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر ازربائجانی جناب شان عابدی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام کے ذریعے مرحومہ کے ساتھ صاحب کے فرمائیں۔ ہم زیادہ پڑھتے نہیں ہیں۔ نعرہ صلوات۔ ایک مطلع اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں سماعت میں، ایک صلوات اور بھیجیے آپ حضرات۔ میں کہ ایک پیغام ہے کہ چراغ بندگی کے ساتھ چلیے، چراغ بندگی کے ساتھ چلیے، ہمیشہ روشنی کے ساتھ چلیے، چراغ بندگی کے ساتھ چلیے، ہمیشہ روشنی کے ساتھ چلیے، شہادت ہو جہاں عشق علی میں
وہاں تک زندگی کے ساتھ چلیے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، وہاں تک شہادت ہو جہاں عشق علی میں، وہاں تک زندگی کے ساتھ چلیے۔ ایک صلوات جی بر محمد والے۔ چراغ بندگی کے ساتھ چلیے، ہمیشہ روشنی کے ساتھ چلیے۔ شہادت ہو جہاں عشق علی میں، وہاں تک زندگی کے ساتھ چلیے۔ وہاں تک زندگی کے ساتھ چلیے۔ ایک مطلع اور ایک شعر شہزادی عالم کی شان میں پیش کر رہا ہوں مہاتمائیں کہ اے خدا الفاظ کے پردے میں کیا تحریر ہے، اے خدا الفاظ کے پردے میں کیا تحریر ہے، آیے تطہیر ہے یا سیدہ تحریر ہے۔ اے خدا الفاظ کے پردے میں کیا تحریر ہے، آیے تطہیر ہے یا سیدہ تحریر ہے۔ یہ سبھی پیوند ہیں یا ہیں 72 آفتاب، یہ سبھی پیوند ہیں یا ہیں 72 آفتاب، یا ردائے فاطمہ پر کربلا تحریر ہے۔ یہ سبھی پیوند ہیں یا ہیں 72 آفتاب، یا ردائے فاطمہ پر کربلا تحریر ہے۔ آخری مرتبہ میں ایک مطلع اور ایک شعر بس کا زحمت تمام بات میں ایک سلوات بھی بر محمد والے محمد پیش کراؤں دور کہ دستک جو دل پہ دی گئی اندر حسین ہیں، دستک جو دل پہ دی گئی اندر حسین ہیں، آنسو نکل کے بولے یہیں پر حسین ہیں۔ دستک جو دل پہ دی گئی اندر حسین ہیں، آنسو نکل کے بولے یہیں پر حسین ہیں۔ فکر رسا تصور امکان میں قید ہے، فکر رسا تصور امکان میں قید ہے، حد تصورات سے باہر حسین۔ فکر رسا تصور امکان میں قید ہے، حد تصورات سے باہر حسین۔ بصر و چشم التماس خطیب اہل بیت حضرت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فراز واسطی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے فرحت بخش کلمات سے مرحومہ کے ورثاء کو تسکین اور اپنے بیان عالیہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد نعرہ صلوات۔ جی بسم اللہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ اظہار فاطمہ بنت سید اظہار حسن رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا
بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من كل رجيم وعصيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت. والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البتي الابتهي التهامي معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اللعن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات ارشاد فرمائیں. بار دیگر صلوات ارشاد فرمائیں. مزید صلوات حضور تشریف. اجازت مزید صلوات ارشاد فرمائیں. محمد ایصال ثواب کی مجلس ہے. وہ تین باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے شعر بہت اچھا آپ نے سنا دیا. کیا فکر رسا تصور امکان میں قید ہے، حد تصورات سے باہر حسین ہے. بہت اچھا شعر سنایا. کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ مرحوموں کے لیے ایصال ثواب ہو جائے. ہم جس نظام میں، جس کائنات میں، جس سسٹم میں سانس لے رہے ہیں، یہ حدود و قدود، زاویے، دوائر، نشیب و فراز، ان ساری چیزوں کے مابین ایک بہت اہم عنصر ہے جسے حکیم مطلق نے کار فرما رکھا ہے، اور وہ لطیف عنصر ہے رابطہ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. آئیے صلوات پڑھیں محمد والے. اور ایک حسین ارتباط. آئیے صلوات پڑھیں محمد والے. آئیے آ جائیے آگے
آئیے بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آئیے 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 قبلہ آئیے آئیے آئیے. ارے سرکار واہ ماشاء اللہ. صلوات ارشاد فرمائیے. بس 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. بالکل ابھی شروع کیا میں نے. تو سب سے اہم چیز ہے رابطہ اور تعلق کا لازمہ ہے رابطہ. اور اس کے بعد ثمرے کی شکل میں اسی پیٹرن پہ پڑھنے کا عادی ہوں. جو چیز ہے اسے عرفاء کی لغت میں کہتے ہیں یقین. تعلق جتنا مستحکم ہوتا ہے یقین اتنا مضبوط ہوتا ہے. یعنی یقین کا استحکام بربنائے تعلق ہے. تو یہ مجلسیں، محفلیں، ذکر، تذکرہ، یہ سب اس پورے نظام میں، بس 2 منٹ کی تمہید اور اپنے مضمون کی طرف شروع کر رہا ہوں میں. اس پورے نظام میں، اس پوری کائنات میں، اس پورے سسٹم میں یہ شمس و قمر، سیارے، زمین، ہوا، خلا، فضا، یہ ساری چیزیں اپنے اپنے محور پر سب خیریت کے ساتھ رواں اور دواں ہیں. اس خیریت کے پیچھے ایک ہی عنصر کار فرما ہے. اس عنصر کو تعلق کہتے ہیں. شعراء کی زبان میں تعلق خاطر کہتے ہیں. یوں اسے تعلق کہتے ہیں. اگر یہ تعلق اس فضا سے کہیں سے اگر ایک الیکٹران بھی نکال لیا جائے تو نظم کائنات درہم برہم ہو جائے. توجہ ہے؟ اگر تعلقات میں فساد پیدا ہو جائے تو نظم کائنات درہم برہم ہو جائے. تو جملہ عرض کر رہا ہے خادم آپ کی خدمت میں کہ تعلقات کے بگڑنے کا نام فنا ہے، تعلقات کی استواری کا نام بقا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک ایک سانس، یہ جو نظام ہے یہ یوں ہی نہیں فرما دیا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، معرفت نفس. یہ پورا ایک نظام، ایک پورا سسٹم. خیر اب یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں صرف اور صرف اپنی نہج پر آنا چاہتا ہوں تاکہ ایصال ثواب ہو جائے. اور فلسفے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سلجھے ہوئے مضامین بھی ہیں انہیں بھی الجھا دیں. کیا ہوا کہ بہت علمی مجلس پڑھا کیا، جو پتہ تھا وہ بھی الجھ گیا. تو فلسفے کا مطلب الجھانا نہیں ہے، سلجھی ہوئی باتوں کو الجھانا نہیں ہے، بلکہ الجھی باتوں کو سلجھانا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مطلب بہت علمی مجلس پڑھی اور عین بڑا حلق سے نکال دی. علمی میں پڑھا کیا، بولے وہ نہیں پتا کیا پڑھا. توجہ. تو الجھنے الجھانے سے کوئی فائدہ نہیں اور نہ الجھنے الجھانے کا زمانہ ہے. بس سمپل آسان لفظوں میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. تو اس نظام میں تعلقات اور رابطہ، اس نظام میں تشریف لائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سب سے جو اہم اور حسین عنصر ہے وہ ہے تعلق خاطر. اور یہ اس نظام میں کار فرما ہے. رشتے کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے، وہ بیان کرنے کا فی الحال وقت نہیں ہے. سب سے اہم عنصر یہی ہے. اب میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ان کے شعر سے میں نے استفادہ کیا ہے، اسی کو موضوع بنا دیتا ہوں چونکہ مرحومہ کا نام بھی مجھے سپورٹ کر رہا ہے، اظہار فاطمہ. اور ایک جملہ عرض کروں، شعراء کی نظر کروں. کمال کا خاصہ یہی ہے کہ کمال ہمیشہ اظہار چاہتا ہے، لیکن اس کے سامنے جسے کمال کی پرکھ ہو. ذرا توجہ فرمائیں. اگر نااہل کے سامنے کمال محل اظہار میں لایا جائے تو کمال کی وقت کم ہو جاتی ہے. کمال ہمیشہ اظہار چاہتا ہے. بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو جو چائے پلا کے شعر سناتے ہیں. توجہ ہے.
اور بہت سے ایسے مل جائیں گے کہ جن کے پیچھے آپ پڑے رہیے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں سنائیں گے۔ کمال ہمیشہ اظہار چاہتا ہے، مگر اس کے سامنے جسے کمال کی پرکھ ہو کہ کمال کو ظاہر کہاں کیا جائے، توجہ ہے۔ اب اس کے بعد میرا دل چاہتا ہے کہ حدیث قدسی پڑھ دوں، میں ایک چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکے عرف، تو یہ خلق محل خلق میں لے آیا کہ میرا عرفان ہو جائے۔ تو یہ خلق اول جو محل خلق میں آئی یہ اپنے عرفان کے لیے نہیں آئی، اس کے عرفان کے لیے آئی۔ وہ کہتا ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، نہیں توجہ فرمائی، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو محل خلق میں لے آیا۔ تو یہ خلق اول، خلق 10-12 معنی ہیں بیان کیے گئے ہیں، ظاہر ہونا بھی ہے، پیدا ہونا بھی ہے، پیدا کرنا بھی ہے، ظاہر کرنا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت توجہ ذرا سماعت فرمائیے آپ۔ تو وہ خلق اول جو محل ظہور میں آئی وہ اس کی پہچان کے لیے آئی، اپنی پہچان کے لیے نہیں آئی۔ توجہ، اس کا مطلب ان کی پہچان ہی اس کی پہچان ہے، ان کی شناخت ہی اس کی شناخت ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، محتاج سے کبھی قادر نہیں پہچانا جاتا، جاہل سے کبھی عالم نہیں پہچانا جاتا، مجبور سے مختار نہیں پہچانا جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس نفس سے ناطقہ کو میری طرف متوجہ رہیے، اس نفس کو توجہ، جس کے لیے فرمایا من عرفہ نفسہ، اس کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، بہت توجہ۔ من عرفہ نفسہ فقط عرفہ ربہ، اس کے تعبیری معنی بھی ہے، سوری معنی بھی ہے، اس کے لغوی معنی بھی ہے، اس کے فلسفیکل معنی بھی ہے۔ اس پہ 1000 جہتوں سے بحثیں کی ہے شارحین نے، علماء نے، سینئرز نے، افاضل نے۔ ظاہر باطن 70 ظاہر 70 باطن ایک لفظ کی تو خیر معنی اور بلاغت اور علم معنی اور بیان کی بحث ہے، اس طرف جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ذرا بات سمجھیے، اس عالم ظاہر میں انسان کو توجہ، کیونکہ عقل کی تعریف بھی یہی ہے۔ عقل کیا ہے؟ العقل رسول من باطن، توجہ، عقل باطنی رسول ہے، اور رسول و عقل میں ظاہر، ظاہر رسول ہے، باطن عقل ہے۔ یعنی رسول کہیں یا سراپا عقل کہیں، اس لیے جو حدیث بعض نسخوں میں کہ پہلے مجھے خلق کیا گیا، بہت جگہ پہلے عقل کو خلق کیا گیا، توجہ، تو یہ رسول ہی کا نام ہے۔ یعنی اگر کامل عقل، کمال عقل کی بات ہوگی تو سراپا رسول کہیں یا کمال عقل کہیں، توجہ۔ حقیقت لفظیہ بھلے ہی جدا ہو، حقیقت معنویہ ایک ہے، توجہ۔ تو اس حیات میں یہ جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم عرفان اہل بیت حاصل کریں، سبحان اللہ، توجہ۔ یہ جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف کیونکہ اصل جو بھی مبدا اور منتہا ہے وہ معرفت ہے۔ اور معرفت کیسے ہوگی؟ اس نے کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لعرف، یا بعض نسخوں میں لکھا ہے عرف، ان کا عرفان۔ تو عرفان ہمیشہ ہوتا ہے، بہت توجہ، موصوف پہچانا جاتا ہے صفت سے۔ اب دو چیزیں ہیں یہاں پر، موصوف پہچانا جاتا ہے صفت سے، جب تک صفت محل ظہور میں ظاہر نہ ہو تب تک موصوف متعارف نہیں ہوگا۔ میری طرف توجہ رکھیے، جب تک صفت محل ظہور میں ظاہر نہ ہو۔ آپ ایک ہولڈنگ بہت بڑی لگا دیجئے یہاں میرے فوٹو کے ساتھ، قد آدم، اور اس پہ لکھیے بلبل ہند اور خطیب کائنات اور خطیب کونین، اور جتنا جو لکھ سکیں آپ وہ سب لکھ دیجئے۔ لیکن میں جب یہاں آ کے بیٹھوں اور میرے منہ سے آواز نہ نکلے، چیں پیں کروں، تو وہ جو آپ نے خطیب کونین اور خطیب کائنات لکھا ہے نا وہ پوسٹر ہی رہ جائے گا، سمجھے آپ؟ کیونکہ صفت محل ظہور میں ظاہر ہی نہ ہوئی، بات سمجھے؟ صفت محل، ارے موصوف پہچانا جاتا ہے صفت سے،
صفت محل ظہور میں ظاہر ہی نہ ہوئی تو یہ جو یہاں ظاہر ہوتا یہ تھا دلیل، وہ جو پوسٹر پہ آپ نے لکھا تھا وہ تھا دعویٰ۔ دعویٰ ہمیشہ پہچانا جاتا ہے دلیل سے۔ کیا جملہ ہے زیارت جامعہ کا، السلام علی اللہ عدلہ، توجہ، السلام علی عدلہ، کیا کون سا عدلہ؟ اللہ عدلہ اللہ، معاف کیجئے گا، السلام علی عدلہ اللہ، توجہ عبارت صحیح پڑھ رہا ہوں میں، السلام علی عدلہ اللہ، سلام ہو ان پر جو اللہ کی دلیلیں ہیں، توجہ، سلام ہو ان پر جو اللہ کی دلیلیں ہیں۔ ایک ہے دعویٰ، ایک ہے دلیل۔ دلیل جب تک محل ظہور میں نہ آئے دعویٰ دعویٰ ہی رہے گا۔ تو ذات الہی دعویٰ ہے، خاندان زہرا دلیل ہے۔ وہ سرکار پوسٹر رہ جائے گا اگر صفت محل ظہور میں ظاہر نہ ہوگی، توجہ ہے۔ اب اس نظام میں دیکھیے یہ ہمارے جیسوں کی کیا اوقات، یہ ولایت تکوینی علماء اکرام موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، شرعی ذمہ داری ہے۔ اگر میری کوئی بات غلط ہو تو آپ ٹوک دیجئے، میں برا نہیں مانوں گا، اصلاح کے لیے مشکور ہوں گا۔ بہت توجہ، پوری توجہ، ہماری کوئی اوقات نہیں، لیکن اس عالم میں، اس یونیورس میں، اس سسٹم میں یہ جو ہمیں نظام، جسمانی نظام دیا گیا ہے، عشروں کا موضوع ہے، میں کیا عرض کروں۔ یہ آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، واہ واہ کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، کیسے ہو رہا ہے یہ؟ ثقلین صاحب آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، کوئی آپ نے کہا کہ آپ کو کہنا پڑا اے میرے ہاتھ تو اٹھ اور فراز صاحب کو داد دے؟ جی، یا نیت بھی کرنا پڑی آپ کو؟ جی نہیں، کیا ہے یہ ولایت تکوینی کا خاکہ سمجھایا ہے تاکہ سمجھو پنجتن کی ولایت کیا ہے۔ جب تم محتاجوں کا اختیار، یہ ہے ولایت تکوینی کو ڈیفائن کیا ہے، کیونکہ یہ آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میرا یہ آپ کا کیا، کہاں سے آیا؟ آپ کے باپ کا ہے، کہاں سے آیا؟ یہ آپ کا اس لیے ہے کہ آپ کے نفس کی بیعت میں ہے۔ آپ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں تو آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اے میرے ہاتھ تو اٹھ، اے میری آنکھ تو فلاں کو دیکھ، نہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آرڈر کریں، آرڈر کے بعد اوبے ہو، نہیں نہیں، نو نیور۔ جیسے ہی آپ نے چاہا، شاہ شہنا جیسی چاہا، توجہ ہے، ویسے ہی آپ کا ہاتھ اٹھا۔ کیوں اٹھا؟ کس لیے اٹھا؟ اس لیے کہ ولایت تکوینی میں یہ آپ کے نفس کا تابع ہے۔ ولایت تکوینی سمجھے؟ کیونکہ یہ ولایت تکوینی میں آپ کے نفس کا تابع ہے، اس لیے اٹھا۔ تابع کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ رابطے میں ہے۔ رابطہ کیا ہے؟ توجہ، اب وہ پڑھنے کا وقت نہیں جو میرے مولا نے فلاسفی دی ہے پوری کائنات کی، فیکن توا عالم الاکبر، وہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں، اس پورے نظام میں یہ ہاتھ اٹھ رہا ہے، میں چاہتا ہوں تو اٹھتا ہے، میں نہیں چاہتا تو نہیں اٹھتا۔ توجہ، کیوں اٹھ رہا ہے سرکار من؟ اس لیے اٹھ رہا ہے کہ رابطے میں ہے۔ رابطہ کیسا؟ اس نظام جسد میں جسے امام الجسد قرار دیا ہے، اسے وساطت میں رکھا ہے تاکہ سب کو فیض برابر پہنچاتا رہے۔ نہ چھوٹی رگیں محروم ہوں، نہ بڑی رگوں کے ہاں اسراف ہو، وہ سب کو فیض برابر پہنچاتا رہے۔ اور ایک رابطہ ہے وزارت عظمیٰ کا جسے برین کنیکٹیوٹی کہتے ہیں، جو نیرو سسٹم ہے، اس ارتباط کے تحت آپ کے چاہنے سے آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے، آپ کے چاہنے سے آپ کا پیر اٹھتا ہے۔ اس رابطے میں کہیں سے خلل واقع ہو جائے، کیا ہوا؟ ہاتھ نہیں اٹھتا، کیوں نہیں اٹھتا؟ طبیب کہتا ہے فالج ہے،
فالج کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے، وہ جہاں سے فیض جاری تھا، توجہ، تو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے وین بلاکیج ہے، یہ بلاکیج کیا ہے؟ جہاں سے فیض جاری تھا وہاں درمیان کوئی منافق آ گیا اور اس رابطے کو منقطع کر دیا جو یہ اپنے مرکز سے وابستہ تھا۔ جب مرکز سے منحرف ہوا تو مرکز کا کچھ نہیں بگڑا، یہ خود مفلوج ہو گیا۔ مرکز کا کچھ نہیں بگڑا، یہ خود مفلوج ہو گیا۔ اور اب فریب نظر تو یہ ہے قبلہ کہ دیکھنے والے کو دکھتا ہے دونوں ہاتھ آپ کے ہیں، لیکن اگر کسی نے بدتمیزی کی تو یہ ہاتھ ڈیفینس میں اٹھا، یہ نہیں اٹھا، ساتھ میں دونوں ہیں، توجہ ہے، ساتھ میں دونوں ہیں، صحابہ یا سبوس دونوں صحابی ہیں، مگر ایک اٹھا ایک نہیں اٹھا، کیا ہوا؟ یہ مرکز سے رابطے میں نہیں ہے، توجہ، یہ رابطے میں ہے تو یہ ڈیفینس میں اٹھتا ہے۔ اب ایک ہے حمایتی اور ایک ہے صحابی، دونوں میں فرق سمجھیے، یہ رابطے میں ہے تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب میں کیا کروں، بات آتے آتے یہاں تک آ گئی کہ لغت نے شیعہ کے ایک معنی حمایتی بھی لکھے، توجہ، خیر یہ میری بحث نہیں ہے، میں جلدی سے اپنی بات مکمل کر کے گفتگو سمیٹ لوں۔ تو سرکار من یہ رابطے کا جو نظام ہے، اب یہ ہمیں ہماری ولایت تکوینی سمجھاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں تو ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے، ہم نہیں چاہتے تو نہیں اٹھتا، ہم چاہتے ہیں تو ہماری آنکھ دیکھتی ہے، ہم نہیں چاہتے تو نہیں دیکھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تابع ہے نفس کی بیعت میں ہے۔ تو بیعت کی فلسفی یہی ہے کہ جو تابع ہے یہ ولایت تکوینی ہے۔ اب عالم امکان اور عالم اکوان، توجہ، آل محمد علیہ السلام کی ولایت اس سے بہت آگے سے شروع ہوتی ہے، یہ افہام و تفہیم کی منزل ہے، توجہ، اس مقدمے سے ہم کچھ چیزوں کو فہم کارگر کر سکتے ہیں، اس سے آدھے اور کچھ نہیں۔ اب ذرا سمجھیے بات کو، تو سرکار یہ رابطہ ولایت تکوینی کی فلسفی کو سمجھاتا ہے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت پڑی کہ میری آنکھ تو دیکھ تو دیکھے گی؟ نہیں، بلکہ چاہا اور ہو گیا۔ ولایت تکوینی کی تعریف یہی ہے۔ نہ جانے کیوں خامخواہ اب بھی بہت سے لوگ بحث میں پڑے ہیں کہ علی علیہ السلام نے قم بإذنی کہا تھا یا قم بإذن اللہ کہا تھا، توجہ، اب وہ ولایت تکوینی کی تعریف ہی یہ ہے کہ چاہے اور ہو جائے، سمجھے؟ اور وہ غریب العقل آج تک یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ قم بإذنی اور قم بإذن اللہ میں فرق نہیں ہے۔ اگر علی قم بإذنی کہیں تو اس کا مطلب قم بإذن اللہ ہے، اگر قم بإذن اللہ کہیں تو اس کا مطلب قم بإذن علی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ توجہ، نہیں میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا، وما تشاؤون الا یشاء اللہ، قرآن مجید کی آیت موجود ہے، توجہ۔ تو ولایت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے۔ اب بحث یہاں سے شروع ہو جاتی ہے عالم ملک اور عالم ملکوت کی، وہ خود ایک اشرے کا موضوع ہے سرکار، بہت توجہ، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، مگر ذرا اپنے موضوع کو منطبق کر کے جلدی جلدی ختم کروں تاکہ بات پہنچ جائے۔ تو چاہا اور ہو گیا۔ اب اس سے آگے ایک منزل طے کر لیجئے تاکہ بات اور آسان ہو جائے۔ یہ جو ولایت ہے ہماری ولایت تکوینی، اس نفس ناطقہ کو جو عطا کی ہے ذات عادیت نے، میرے چاہنے سے اگر میرے رابطے میں ہے، خیریت سے ہے، تو میرا ہاتھ اٹھے گا۔ میں ہو سکتا ہے آپ حضرات سے کہوں کہ ذرا آگے تشریف لے آئیں اور آپ میری آواز سن لیں تو آ جائے، ممکن ہے، لیکن یہ نو نیور، دس از امپاسبل، اٹ از فیکٹ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں چاہوں تو آپ آگے آ جائیں، کیونکہ میری ولایت تکوینی موجود ہے، مقصود ہے اور مقید ہے میرے اعضاء و جوارح تک، محدود ہے۔ میں چاہوں گا
تو آپ آگے آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ، اور جھوٹا سچا قصہ کوئی گڑھ دے کہ وہ یہ ہوا اور وہ ہوا، وہ جیسے ولایت بانٹ ہے، ایک سلسلہ ہے قصے، اس سے کہانیاں گاڑی جاتی ہیں ولایت بانٹنے کے لیے، تو وہ کچھ بھی ہو جائے ایک الگ بات ہے، فرسودہ بےہودہ باتیں۔ لیکن میں چاہوں گا تو آپ آگے آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری ولایت محدود ہے۔ یہ ممکن ہے میرے کہنے سے آپ آگے آ جائیں، میرے چاہنے سے نہیں۔ توجہ، بہت توجہ، میرے چاہنے سے نہیں۔ ولایت تکوینی کیا ہے؟ معصوم کی۔ حضور سرور کائنات نے جب اعلان ولایت کیا تو اس اعلان ولایت میں لاکھ کا مجمع تھا، لاکھ سے اوپر کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ مشہور ہے سرکار۔ 1.25 لاکھ کے مجمع سے کیا پوچھا؟ یہ بتاؤ تمہارے جان مال نفسوں پر میں اولا بالتصرف ہوں کہ نہیں؟ جی واہ۔ اولا بالتصرف کا مطلب کیا ہے؟ توجہ توجہ، معصوم پوچھ رہا ہے اولا بالتصرف۔ ہم جب لفظ استعمال، ارے الفاظ کی وقت، الفاظ کا ترجمہ، الفاظ کے معنی، الفاظ کا مفہوم ویسے طے ہوگا جیسی ذات الفاظ استعمال کرے گی۔ جو ہے ارے ہمارے جیسا شخص کہے توبہ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولانا جو ڈیفائن کیا فَإِنَّ الندامہ التوبہ فَإِنَّ الندامہ، گناہ کے بعد پچھتانا، شرمندگی۔ لیکن یہی لفظ توبہ فتاب علیہ جب جناب آدم علیہ السلام کے لیے آئے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ استاد مظفر حسین قاسمی صاحب فرماتے تھے کم سے کم جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا مزید توجہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ کیوں بدلا؟ کیونکہ ذات محترم ہے۔ جو ہے اب میں اپنے بچے کے لیے کہوں کہ میں اس پہ اولا بالتصرف ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اسے بھیجوں گا اسکول، میں اس کا ایڈمیشن کراؤں گا، میں اس کا کفیل ہوں۔ لیکن مرسل اعظم کہیں میں اولا بالتصرف، مطلب کیا؟ توجہ، مرسل اعظم جان عوالم، توجہ، وجہ خلق کائنات، وجہ خلق عالم، وہ فرما رہا ہے اولا بالتصرف۔ توجہ، تو مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اپنا تصرف دکھائیں گے تو جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا۔ توجہ، اولا بالتصرف۔ اور جواب دیا پورے مجمع نے۔ میں نے جو عبارت پڑھی ہے، آئیے قبلہ تشریف لائیں، میں نے جو عبارت پڑھی ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، واہ، اب سنیے ذرا بات کو۔ میں نے جو عبارت پڑھی ہے اس میں ہے سبوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ۔ اب علماء اکرام موجود ہیں، ان سے پوچھئے، بزرگ ہیں ہمارے۔ دو افرمیٹو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، ایک نام اور ایک بلا۔ نام اور بلا، نام کا یہ انگریزی تھوڑی ہے کہ یسر کہہ دیا اور پیچھا چھوٹ گیا، سب کے لیے نام، یہاں تو توارد بھی نہیں ہے، عربی ہے یہ۔ نام اور بلا، بلا کے لیے علماء نے لکھا کہ حرف جواب ہے، خالی افرمیٹو نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ بلا اور نام کا فرق کیا؟ ہم نے کہا سرکار آپ نے کھانا کھایا؟ بولے نام کھایا۔ توجہ، بلا کا مطلب کیا ہے؟ افرمیٹو کا وہ پہلو جہاں کوئی ایسا فیکٹ ہو جس کے انکار کا کوئی چارہ نہ ہو، کیا کہنے، اور اس کا ترجمہ اب یہ شعراء اکرام بتائیں گے، حرف مصر استعمال ہوتا ہے۔ حرف مصر یعنی ہی، تو پھر ترجمہ ہوگا ایسا ہے نہیں، ایسا ہی ہے۔ جب بلا کا قرینہ استعمال ہوگا تو ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ ایسا ہے، ترجمہ ہوگا ایسا ہی ہے۔ سمجھے؟ حضور نے فرمایا ہے بتاؤ میں اولا بالتصرف ہوں یا نہیں؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ مطلب کیا ہوا؟ ایسا ہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے جی، بلا یا رسول اللہ۔ استاد مرحوم کہا کرتے تھے قاسمی صاحب، ایک ہے ترجمہ اور ایک ہے ترجمانی۔
ترجمہ کرنے سے کوئی علامہ علامہ نہیں ہوتا، اس غلط فہمی میں مت رہیے گا۔ جو دو زبانیں جانتا ہے وہ ایک کو دوسرے سے کنورٹ کر دے گا، دس از کلیریکل جاب، یہ کوئی کمال نہیں ہے، ایک ہے ترجمانی۔ ہم نے کہا مولوی صاحب ترجمانی کیا ہے؟ کہ ترجمانی کا مطلب یہ ہے کہ ترجمان منشائے متکلم سے آشنا ہو کہ متکلم چاہتا کیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سمجھے؟ کسی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھیے بات اچھی طریقے سے۔ اور ترجمانی ایک ہی ہے مذہب شیعہ میں، ہر وہ بات جو اہل بیت کے قریب لے جائے، کیا کہنے ہے، بے شک، بس وہی دین ہے۔ صرف اور صرف اتنی بات ہے، اس سے اگر لمبی چوڑی بات سے اب سمجھیے ولایت تکوینی معصوم کیا ہے، بات طول ہے۔ کہا بلا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ اب یہ اٹکی کا سودا ہے پچھمی زبان میں، ایسا ہی ہے، توجہ۔ اب ایسا ہی ہے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ، وہ چاہتا کچھ ہے، وہ کرنا کچھ چاہتا ہے، معصوم نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ توجہ، اب جو معصوم نے اپنا اختیار استعمال کیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ قدم جم گئے۔ ولایت تکوینی کیا ہے؟ جہاں عنصر پر حکومت ہو۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے۔ قرآن نے قرآن نے ریکارڈ رکھا ہے، صرف جناب سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں لا ينبغی لأحد۔ اب ینبغی پہ بات ہو تو 1 گھنٹہ اس کے لیے چاہیے، ینبغی کیا ہے بس چھوڑیے، جانے دیجیے۔ لا ينبغی لأحد، ایسا ملک دے جو کسی کو نہ دیا ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے سمرے کی شکل میں تجری بامرہ، ان کے حکم سے ہوا چلتی تھی۔ سب مل کے یہ بتائیں ہوا ذوی العقول ہے یا غیر ذوی العقول؟ کیا کہنے، واہ، ہوا کوئی ذوی العقول مخلوق بھی نہیں جس کے کان ہیں، آنکھیں ہیں، ہاتھ پیر ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام کہیں ہوا صاحبہ تشریف لائیے، وہ کہے یس سر۔ ارے ہوا کوئی ایسی چیز بھی تو نہیں ہے بھائی۔ جب یہاں سامہ نہیں، سماعت نہیں، شامہ نہیں، باصرہ نہیں، تو کائے پہ اطلاق ہوگا؟ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ آرڈر اوبے کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ نو پاسبل۔ کیا ہے مطلب؟ کیا ہے؟ تجریب امرے، ولایت تکوینیہ معصوم ہے۔ توجہ، حکم سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ ہے، حکم سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کے لیے معصوم چاہے گا جسے اللہ نے ولایت دی ہے۔ توجہ، تجریب امرے کا مطلب کیا ہے؟ جب جناب سلیمان چاہیں گے تو ہوا چلے گی، نہیں چاہیں گے تو نہیں چلے گی۔ ولایت الہی کیا ہے؟ توجہ، ہمارے ہاتھ یہ ہمارے نفس کی ولایت میں ہیں، عرصہ محشر میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم تو نہیں چاہتے، میں نہیں چاہتا کہ میرا ہاتھ بولے، میری زبان بولے، میں نہیں چاہتا۔ توجہ، لیکن میں نہیں چاہتا، ہاتھ زبان بول رہی ہے، ہاتھ بتا رہا ہے کہ فلاں کو مارا تھا۔ ارے بھائی میں تو نہیں چاہتا، یہ میرے نفس کی ولایت میں ہے نا، تو یہ میرے اگینسٹ کیوں بول رہا ہے؟ کہ اس لیے بول رہا ہے اب جس کی ولایت ہے وہ ہے اولا بالتصرف۔ سمجھے؟ اولا بالتصرف کا مطلب سمجھے؟ ہمارا ہاتھ، ہماری زبان ہمارے خلاف بول رہی ہے، ہم جو نہیں چاہتے وہ بول رہی ہے۔ کیوں بول رہی ہے؟ جب اولا بالتصرف کی ولایت شروع ہوئی تو یہ ناقص ولایت خارج ہو گئی۔ سمجھے؟ یہ جو اس خوش فہمی میں آ جاتے نا فلاں نے مولا کی شان میں قصیدہ پڑھا، یہ جبر مشیت ہے، اولا بالتصرف کی ولایت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ایک عشرے کا موضوع ہے۔ توجہ، ایک بہت بڑے علامہ سے میری گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے کہا وہ پڑھتا ہے، میں نے کہا یہ جبر مشیت ہے، اولا بالتصرف کی ڈیفینیشن پڑھ لیجئے، یہی ہے جب ہماری زبان ہمارے خلاف بولے گی۔ توجہ ہے، ارے امام نے فرمایا کیا سماعت کا اطلاق کس پر ہوگا؟ ذوی العقول پر یا غیر ذوی العقول پر؟
قالین پر شیر بنے ہیں، واہ واہ یہ جاندار ہیں؟ واہ آپ بتائیے، جاندار ہیں؟ ان سے مولا فرما رہے ہیں کہ کھا لے۔ توجہ، تو سنے گا کون؟ جہاں سماعت ہو۔ یہ قالین پر جو شیر بنا ہے دھاگا، یہ سنے گا؟ اولا بالتصرف ہے کیا؟ سمجھے آپ بات کو، سمجھے؟ معصوم، اچھا آپ سمجھتے ہیں یہ دھاگے سے کپڑے سے نہیں کہا جا سکتا، امام نہیں جانتے؟ جی، معصوم نے کپڑے پہ رنگے شیروں سے نہیں کہا۔ معصوم نے جب چاہا شاء وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، معصوم نے جب چاہا شیر بن چکے تھے، اب جو آرڈر دیا ہے وہ شیروں کو دیا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد پر جہاں سنگ ریزے جی میسم زیدی صاحب قبلہ معاف کیجئے، میں نے دیکھا نہیں، سرکار آ جائیے۔ ارے یار آ جائیے بھائی معافی چاہتا ہوں صاحب، ارے معاف کیجئے میسم بھائی، دیکھا نہیں، شکریہ بھائی آپ نے بتا دیا۔ اب ذرا سمجھے، تجری بے امرے، جی اجرا ہے بے امرے، اب امر کی تعریف ہو تو 1 گھنٹہ درکار ہے۔ تجری بے امرے، ان کے حکم سے ہوا چل رہی ہے۔ حکم کا مطلب کیا ہے؟ حکم مانے مرضی، کیونکہ حکم کا پریکٹیکل عمل درآمد ثابت ہی نہیں ہو پائے گا۔ ارے کس سے کہیں گے؟ ہوا کے کان ہے کیا ہے، یا کوئی جسم ہے تو کیا آئیے ہوا صاحبہ ادھر؟ تو حکم کیا؟ حکم کا مطلب مرضی معصوم ہے۔ توجہ، اب اتنا بڑا اقتدار، تعمیری کام چل رہا ہے، کنسٹرکشن ورک، اور کھڑے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام کا ہماری پرمیشن کے علاوہ کوئی آ بھی نہیں سکتا ادھر، اور آنے والا آیا، اور اس نے آتے ہی سلام، اس نے کہا السلام علیکم، بولے وعلیکم، مگر تم آئے کیسے؟ اس نے کہا سرکار میرا نام اسرائیل ہے، اور ویسے کام آپ جانتے ہی ہیں میرا۔ اب جو یہ کہا تو وہ سارے تیور جناب سلیمان علیہ السلام نے ختم کر دیے، اور انہوں نے کہا اچھا آپ بتاؤ، آپ بدلا پیٹرن، میں دھوپ سے سائے میں چلا جاؤں، لیٹ جاؤں، بیٹھ جاؤں؟ نہیں ایسے ہی رہیے ایز اٹ از، اسی پوزیشن میں۔ توجہ، کون ہے؟ تجریب امرے۔ یہاں سے دوسری بحث شروع ہوتی ہے جو پورے اشرے کا موضوع ہے، عالم ملک اور عالم ملکوت۔ تجریب امرے، جن کے حکم سے ہوا چلتی، لا ینبغی، ینبغی پہ بحث ہو 1 گھنٹہ تو بات پہنچے، لا ینبغی لأحد، ایسا ملک جو کسی کو نہ دیا ہو۔ ملک الموت آ گیا، کہ کیسے آئے؟ کہ سرکار نام جانتے ہیں میرا، آپ کام بھی جانتے ہوں گے، نبی ہیں۔ کہ اچھا مجھے اجازت ہے بیٹھ جاؤں؟ پلٹ گیا معاملہ۔ توجہ، یہاں سلیمان علیہ السلام کی ولایت محدود، ختم ہو گئی بات۔ توجہ، آنے والے نے کہا میں فلاں، مطلب کیا ہے؟ وہ روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن مفہوم یہی ہے کہ آنے والا کے تیور یہ کہہ رہے ہیں سرکار میں جہاں سے آیا ہوں وہ علاقہ آپ کی مملکت کی حدوں سے پرے ہے، وہاں آپ کی حکومت نہیں چلتی۔ نہیں پہنچی بات؟ اگر وہاں بھی آپ کی حکومت چلتی ہوتی تو میں آپ سے پوچھتا کہ آؤں کہ نہ آؤں۔ توجہ ہے، یہی ملک در سیدہ پہ آگے کہہ رہا ہے کیا آ جاؤں؟ مطلب کیا ہے؟ اس ملک پر بھی بطول کی حکومت ہے، اس ملک پر بھی بطول کی حکومت۔ لا محدودیت، اس نے میں نے چاہا، بس سمیٹ رہا ہوں وقت ہو گیا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لکے عرف، تو مختار مجبور سے نہیں پہچانا جاتا، محتاج سے قادر نہیں پہچانا جاتا، توجہ، جاہل سے عالم نہیں پہچانا جاتا، وہ لا محدود ہے۔
تو عقلاً یہ تسلیم کرنا پڑے گا چاہے کتنے ہی بڑے علامہ ہوں کہ اس لامحدود نے جب اپنی شناخت کے لیے انہیں بھیجا تو ان کے صفات بھی لامحدود ہیں، ان کی عطا بھی لامحدود ہے، ان کی شجاعت بھی لامحدود ہے، ان کا علم بھی لامحدود ہے، ان کا صبر بھی لامحدود ہے۔ توجہ، یہ آیہ تطہیر صرف ایک روک بات ختم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ توجہ، دوری کی جو تعریف ہے، ڈسٹینس کی، فاصلے کی، وہ یہی ہے صاحب بھائی آپ تو میتھ کے ماہر رہے ہیں، میتھمیٹکس سے آپ نے پڑھا ہے، دو نقطوں کے بیچ جو گیپ ہے دیٹ از کالڈ ڈسٹینس۔ فاصلے کی تعریف یہی ہے، پھر وہ بحثیں ہیں صغریٰ اور کبریٰ کی، فاصلے کی تعریف یہی ہے، زاویے کی جتنی بحثیں ہیں بات سمجھ لیجئے، یہ دو نقطے ہیں، ان کے بیچ جو لکیر ہے اسی کو کہتے ہیں فاصلہ۔ یہ ان نقطوں میں اتصال جتنا قریب ہوگا اتنا فاصلہ ختم ہوگا۔ اتصال اور انفصال کی بحث یہی ہے، جہاں جتنا یہ جب متصل ہو جائیں گے فاصلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک جو گیپ ہے وہ فاصلہ ہے، ڈسٹینس ہے، تو اس نقطے سے اس نقطے تک دوری برابر ہوگی، ڈسٹینس برابر ہوگا۔ یہاں سے دلی جتنی دور ہے دلی سے لکھنؤ بھی اتنی دور ہے، کیونکہ دو نقطوں کے بیچ جو چیز ہے وہ فاصلہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے، انما پر بات ہو تو 7-8 طریقے سے انما کے معنی پر بات ہوگی تو کم سے کم بات ہوگی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے۔ یہ نہیں فرمایا، یہاں دیکھیے انگریزی میں جیسے بناتے ہیں سبجیکٹ پارٹ پریڈیکیٹ پارٹس، یہاں سبجیکٹ پارٹ میں کسے رکھا گیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ توجہ، رجسا مفعول ہے لیکن قرینے سے رکھا گیا ہے سبجیکٹ پارٹ میں، جو سنٹینس کا اطلاق ہے وہ اس پر ہو رہا ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، اما تقدیم و تاخیر سے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو رجس سے دور رکھے، ڈسٹینس کا ایک ہی نقطہ رکھا یہاں پر۔ توجہ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی طہارت بھی لامحدود ہے، اگر دوسرا نقطہ ہوتا تو محدودیت ہو جاتی، نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ ان ہمارے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، الرجس کو آپ سے دور رکھے، یہ نہیں فرمایا آپ کو رجس سے دور رکھے، رجس کو آپ سے دور رکھے۔ تعارف کا ایک حاصل ہوا رجس کا۔ آل محمد کی شان تو اس سے بھی زیادہ بلند ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ پاک ہیں، یہ حصول تعارف رجس ہے۔ یعنی آئے تطہیر کے بعد اگر یہ پوچھا جائے کہ رجس کسے کہتے ہیں تو خادم کا جواب ہوگا جو اہل بیت سے دور ہو وہ رجس کہلاتا ہے۔ اور پھر جو یطہرکم تطہیرا، یہ ریپیٹ فائر ہے نجاست پر، بالکل اوپن عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ تو یہ لامحدودیت ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کا صبر بھی لامحدود ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ کوئی جھوٹی روایت بھی ملی جو یہ کہہ دے، کسی بچے نے کربلا میں یہ کہہ دیا ہو کسی شہزادے نے علیہ السلام کہ نہیں اب برداشت نہیں ہوتی، پیاس اب بیعت کر لینی چاہیے، اما حالت اضطرار بھی نہیں آئی۔ کیا کہ فقہا بیٹھے ان سے پوچھئے، حالت اضطرار میں حرام حلال ہو جاتا ہے،
رخصت دے دیتی ہے شریعت، غیر ذبیحے کا مرغ کھا لیجئے، جان بچا لیجئے، جتنے سے زندگی چاہیے، رخصت کا قانون ہے، حالت اضطرار ہے۔ اما کیا سن ہے شہزادی سکینہ کا؟ کوفے کی عورتوں نے کھجوریں پھینکی تو حسین کی 4 برس کی بیٹی کہہ رہی ہے الصدقۃ علینا الحرام۔ لامحدود صبر ہے، حالت اضطرار بھی نہیں آئی۔ بس ایک سیدانی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، 2-3 باتیں سن لیجئے اسی حوالے سے۔ بات آ گئی شہزادی سکینہ کی، مقتل نے ایک جملہ لکھا ہے میثم بھائی، اب حوالہ ذہن میں نہیں لیکن آئی شیور میں نے مقتل میں پڑھا ہے، اور وہ بخدا یہ لگتا ہے شہزادی سکینہ کے علاوہ شاید یہ جملہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا۔ فرماتی ہیں جملے کا دو حصے ہیں جملے کے، ایک عام ہے ایک خاص ہے۔ جملے کا پہلا ٹکڑا فرماتی ہیں کربلا میں سب پیاسے تھے، میں بھی پیاسی تھی، دیٹس اٹ، کوئی بات ہی نہیں، ویری سمپل، سب پیاسے تھے میں بھی پیاسی تھی۔ جملے کا دوسرا حصہ فرماتی ہیں مگر چونکہ میں دختر حسین تھی اس لیے سب بچے حسرت سے مجھے دیکھتے تھے کہ اگر انہیں پانی مل جائے تو سب کو پانی۔ یہ لامحدودیت ہے سیدہ کی پوتی کی، یہ لامحدودیت ہے۔ اور تشنگی جو جوہر ہے کربلا کا، جس کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بمنزلہ وصیت ہے، ما ان شربتم شیعتی ما ان شربتم معاذ بن فذکرونی، جب بھی پانی پینا تو میری پیاس یاد کر، اور جب تمہارے ہاں کچھ ہو تو مجھ پا چند آنسو بہا لینا۔ بس 2-3 باتیں شہزادی سکینہ کے حوالے سے سن لیجئے، میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، مقتل نے جملہ لکھا ہے، جب امام نے لباس پہنا سلاح جنگ تو شہزادی نے پوچھا آئس تسلمتا للموت، بابا کیا موت کے لیے تیار ہو گئے؟ تو امام نے فرمایا بیٹی کیفا مستسلم للموت لا ناصر اللہ لا معین اللہ، وہ کیسے موت کے لیے تیار نہ ہو جس کا نہ کوئی ناصر ہے نہ کوئی مددگار۔ تو پھر شہزادی کا جملہ لکھا مقتل نے، فرماتی ہے ردنا الی حرم جدنا، تو پھر ہمیں ہمارے جد کے حرم پہنچا دی۔ امام نے فرمایا اگر حرم جد کا ان کے دلوں میں کوئی احترام ہوتا تو پھر ایسا کیوں؟ اور سرکار انیس کا بند ہے حسین جب کہ چلے بادے دوپہر رن کے، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکابے۔ اس میں جو غرابت ہے، جو کیفیت ہے، بس سنیے مجلس ختم۔ حسین جب کہ چلے بادے دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے۔ تیسرے مصرے نے قیامت کی سکینہ جھاڑ رہی تھی عبا کے دامن۔ یہ جو تیسرے مصرے میں سرکار انیس نے فرمایا سکینہ جھاڑ رہی تھی عبا کے دامن، یہ بدل ہے نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو، یہ نہ تھا کوئی کی جگہ پر سرکار انیس نے تیسرا مصرع رکھا کہ سکینہ جھاڑ رہی تھی۔ اور چوتھے مصرے نے قیامت کی، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو۔ ہوتا کیا ہے جب آپ کا 4 سال کا 3 سال کا 5 سال کا بیٹا بیٹی آپ کا قلم اٹھا کے دے دے، پانی کا گلاس دے دے، کچھ کر دے آپ کا، تو بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے شاباش۔ یہ شاباش کیا ہے؟ یہ اصل ثقافت عربی سے آئی ہے، تہذیب۔ عرب کہتے ہیں حیاک اللہ، جب کوئی چھوٹا کچھ کرتا ہے نا تو بڑا خوش ہو کے کہتا ہے جیو سلامت رہو۔ جب یہ عجب میں فارسی میں یہ چیز آئی تو کہا شاد باش، خوش رہو۔ جب ہمارے اردو میں آیا تو شاد اور باش اس کا دال مخفف ہو گیا،
ہٹ گیا، حذف ہو گیا، تو یہ مخفف ہو گیا شاباش، مطلب کیا ہے؟ جیو، خوش رہو، سلامت رہو۔ سکینہ جھاڑ رہی تھی آبا کے دامن، حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو۔ ارے مولا چپکے کیوں کھڑے؟ کہتے کیوں نہیں جیو سکینہ، سلامت رہو سکینہ، خوش رہو سکینہ؟ کیا غرابت ہے؟ حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، کیسے کہیں سلامت رہو؟ جانتے ہیں ابھی تماچے کھائے گی، گوشوارے چھینے جائیں گے، تازیانے لگیں گے، دامن میں آگ لگے گی، خیمے جلائے جائیں گے۔ حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، دلاسا دیا، تسلی دی، اور اس کے بعد امام نے فرمایا سکینہ خدا حافظ، سکینہ خدا حافظ۔ حسین میدان قتال میں، بس مجھے ایک بات پڑھنا ہے۔ 3 موقع ملتے ہیں شہزادی سکینہ کا آنا مقتل تک۔ ایک شہادت سے کچھ پہلے لکھا ہے، مقتل نے لکھا ہے، درج کیا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ وقت تھا، اس میں چونکنے کی بات نہیں ہے، حق کا اپنا ایک روب ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو بہت دیر لگی ہے۔ کتنے لوگ مقتلوں میں ملے گا، آپ پڑھیں تو واپس گئے ہیں، کانپ گئے ہیں، اور اسی بیچ امام نے 80 رکوع و سجود کیے ہیں، وہ سب ملتا ہے مقتلوں میں۔ اس بیچ شہزادی سکینہ پہنچی۔ روایت میں کوئی حیرت کی بات نہیں، ایک جملہ ایسا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہاں یہ جناب سکینہ ہی کہہ سکتی ہے۔ ایک پوری فلسفی دی ہے وہاں پر شہزادی سکینہ نے۔ ابھی یہ کووڈ آیا، کتنے لوگ چلے گئے ہمارے بیچ سے، ابھی ملے تھے، ابھی یہ ہو گیا، ساری باتیں آپ زندگی بھر کی بھول جائیں، لیکن آخری لمحات میں سب سے آخری بار جب دیکھا ہے وہ کیفیت ہمیشہ نظروں میں رہتی ہے۔ یہ ایک پوری فلسفی دی شہزادی سکینہ نے۔ جب مقتل میں پہنچی، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر تیروں کی بھرمار تھی۔ امام نے سوال کیا، دمِ ثاقبہ نے لکھا ہے، امام نے سوال کیا، اے میری نور نظر، تم ایسے ماحول میں کیوں کر چلی آئی؟ اب جو جواب ہے پورا فلسفہ ہے، اگر اس پہ 1000 صفحے لکھے جائیں تو کم ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں بابا اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کی اس آخری حالت کو کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں میں بسا لوں اور مرتے دم تک اپنے کلیجے سے لگا کے رکھوں۔ یہ جملہ ہے شہزادی کا۔ کہا بابا ایک بار کلیجے سے لگا لیجئے، میرے ہاتھ چھوٹے ہیں، تیر زیادہ لمبے ہیں۔ دمِ ثاقبہ نے لکھا، امام نے کچھ حصے سے تیروں کو خالی کیا اور آہستہ سے کلیجے سے لگایا اور کہا وقت معین آنے والا ہے، چلی جا میری بچی۔ سکینہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتی جاتی تھی، امام حلقائے چشم کو گردش دے کے سکینہ کو جاتا ہوا دیکھتے۔ اور دوسرا مرحلہ جو بہت مشہور ہے، شام غریبہ میں بے سر لاشے سے لپٹی ہوئی سکینہ بیان کر رہی تھی۔ اور تیسرا مرحلہ جس کا کوئی حوالہ میرے پاس نہیں لیکن میں ضرور پڑھتا ہوں، اس لیے کہ کوئی قبح عقلی نہیں ہے، اور میں نے اپنے بزرگوں سے یعنی اساتذہ سے، علماء سے سنا ہے کہ جب اہل حرم اسیر ہو رہے تھے یازدہم کی صبح، اس وقت پھر جناب سکینہ نہیں، تو شہزادی زینب نے دیکھا سکینہ نہیں ہے، یقین کامل ہو گیا سکینہ وہیں پہنچی جہاں رات پہنچی تھی۔ لاشوں کے جنگل سے الجھتی ہوئی علی کی بیٹی پہنچی، دیکھا سکینہ باپ کے لاشے کے سائڈ سے، جیسے بیٹیاں میت پر بیٹھتی ہیں نا، اس انداز سے سکینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک روایت یاد آ رہی ہے، سن لیجئے، اس موقع پر میں پڑھ دیتا ہوں۔ امام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا مولا دعا کیجئے میرے ہاں بیٹا ہو۔ امام نے فرمایا انشاءاللہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا، لیکن بیٹیوں کی بھی تمنا کیا تھا۔ تو اس نے کہا مولا وہ کیوں؟ کہا بیٹیوں سے جنازہ بھاری ہو۔
بیٹیاں میت پر گریا کرتی ہیں۔ اب وہ یہ جو ہمارے ہاں ثقافت ہے، بیٹیوں کی میت پہ بیٹھے گی، صبح یازدہم سکینہ باپ کی میت پہ بیٹھی ہے۔ علی کی بیٹی نے پہنچنے کے بعد کہا سکینہ ہم اسیر ہو رہے ہیں، چلو سکینہ۔ کہا پھوپھی اماں آپ سب چلے جائیں، ہمیں یہیں چھوڑ دیں۔ کہا سکینہ دیکھو رات کی بات اور تھی، بات کو سمجھو، اب ہم اسیر ہو رہے ہیں، تم دیر لگاؤ گی شمر لعین آئے گا، تمہیں تازیانہ لگائے گا، مجھے قلق ہوگا، چلو سکینہ۔ کہا پھوپھی اماں ہمیں، کہا تم اکیلی کیا کرو گی، مجلس ختم ازادارو۔ کہا پھوپھی اماں میرا بابا پیاسا مارا گیا، میں اپنے ننھے ننھے چلوؤں سے پانی لا کے حلقہ مریدہ پر ڈالا، اور پھوپھی اماں میں نے آپ ہی سے سنا ہے میرے جد کے ایک دوست تھے، صحابی تھے، ان کا نام ابو ذر تھا، انہیں عشق علی کی سزا میں شہر بدر کیا گیا تھا، ربضہ کے جنگل میں وہ جاں بحق ہو گئے، ان کے ساتھ بھی میری ہم عمر ایک بچی تھی۔ جب ربضہ کے جنگل میں ان کا آخری وقت آیا تو بچی نے باپ کے سینے پر سر رکھ کے کہا کہ آپ کی تجہیز و تکفین کیسے ہوگی، آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا، میرا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میرے سینے پر سر رکھے رہے، جب تک دل کی دھک دھک کی آواز آتی رہے سمجھنا میں ہوں۔ جب یہ آواز بند ہو جائے اس صحرا سے باہر نکل کے شاہراہ پہ جا کے بیٹھ جانا، آنے جانے والوں سے کہنا صحابی رسول کا لاشا پڑا ہے۔ وہ بچی صحرا سے باہر جا کے بیٹھ گئی، قافلے گزر رہے تھے، اس نے چلا کے کہا صحابی رسول کا لاشا پڑا ہے۔ قافلہ سالار مالک اشتر تھے، فوراً گھوڑے سے کودے، بچی کو کلیجے سے لگایا، شان و شوکت سے ابو ذر کا جنازہ پڑھا۔ پھوپھی اماں وہ تو صحابی رسول تھے، میرا بابا تو فرزند رسول ہے، میں اس شاہراہ پہ بیٹھ جاؤں گی، فرات کے پل پر آنے جانے والوں سے کہوں گی صحابی رسول کا لاش، فرزند رسول کا لاشا پڑا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللهم لعن قتلۃ امیر المؤمنین وقتلۃ الحسن والحسین علیہم الصلاۃ والسلام وقتلۃ اہل بیت نبیک۔ اللهم لعن اعداء آل محمد وقتلتهم وزدهم عذابا فوق العذاب واهوانا فوق اهوان وذلا فوق ذل وخزيا فوق خزي۔ اللهم دعا من النار دعا ورقصهم في علم عذابك رقصا واحشرهم واتباعهم الى جہنم زمرا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کو ایصال فرما دیں۔ باب کا نالا سائے میں نہ بیٹھوں گی، تار باب کا نالا سائے میں نہ بیٹھوں گی، شے سے کر چکی وعدہ سائے میں نہ بیٹھوں گی، تھا رباب کا نالا سائے میں نہ بیٹھوں گی، میں نے اپنی آنکھوں
سے دیکھا جلتی رہتی پار، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جلتی رہتی پار، شیکا بے کفن لاشا سائے میں نہ بیٹھوں گی، عرب کا نالا سائے میں نہ بیٹھوں گی، لاش اپنے والی کی جلتی دھوپ میں دیکھی، لاش اپنے والی کی جلتی دھوپ میں دیکھی، کیا کہے گی یہ دنیا سائے میں نہ بیٹھوں گی، ارباب کا نالا سائے میں نہ بیٹھوں گی، شے کی لاش پر گھوڑے میں نے دوڑتے دیکھے، شے کی لاش پر گھوڑے میں نے دوڑتے دیکھے، جسم پارا پارا تھا سائے میں نہ بیٹھوں گی، تارا باب کا نالا سائے میں نہ بیٹھوں گی، میرا نازنی اصغر تیرے ارملا کا کار، میرا نازنی اصغر تیرے ارملا کا کار، دھوپ ہی میں تڑپا تھا سائے میں نہ بیٹھوں گی، تارا باب کا نالا سائے میں نہ بیٹھوں گی، سب سوئے وطن جائیں کربلا سے ہو کر گھر، سب سوئے وطن جائیں کربلا سے ہو کر گھر، مجھ کو چھوڑ دیں تنہا سائے میں نہ بیٹھوں گی، ارباب کا نالا سائے میں نہ بیٹھوں گی، گھر پہنچ کے عابد نے ماں سے جب گزارش کی، گھر پہنچ کے عابد سے ماں سے جب گزارش کی، ایک جواب تھا ان کا سائے میں نہ بیٹھوں گی، تارا باب کا نالا سائے میں نہ بیٹھوں گی، سوئے آسماں دیکھا جسم ہو گیا ٹھنڈا، سوئے آسماں دیکھا جسم ہو گیا ٹھنڈا، پھر نہ لپائے آیا سائے میں نہ بیٹھوں گی، ارباب کا نالا
दौड़िए फूफी जल्दी, अम्मा मर गई मेरी। दौड़िए फूफी जल्दी, अम्मा मर गई मेरी। कौन अब सुनाएगा, साए में न बैठूंगी, तारा बाब का नाला, साए में न बैठूंगी। पाओगे जज़ाए जाज़, शय करेंगे सर अफराज। पाओगे जज़ाए जाज़, शय करेंगे सर अफराज। मर्सिया है ये नौहा, साए में न बैठूंगी, तारा बाब का नाला, साए में न बैठूंगी। Hussein.